آپ یہ دیکھیں، یہ ایک گاڑی ہے جو چکنا چور ہو گئی ہے، مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے۔ اب یہ گاڑی کس طرح پارٹس میں بکھری ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک طرف آپ اس کی یہ صورتحال دیکھیں، اگر میں جاؤں وہ دیکھیں، ایک پیس اس کا وہ ہے، یہ اس کی سیٹ ہے۔ اب میں دوسری طرف جا کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں کتنی تباہی ہوئی ہے اور کیوں میں یہاں پہنچا ہوں۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ سو یہ دیکھیں، ایک پیس یہ ہے، اسی طرح وہ دکھائیں، وہ جو ٹائر ہیں گاڑی کے وہ ہیں ٹائر، اسی طرح لوگوں کا جو سامان ہے یہ دکھائیں۔ یہ کوئی پنکھا ہے، یہ دکھائیں، یہ کسی گھر کا پنکھا یہاں ٹوٹا ہوا گرا ہے، اسی طرح یہ کوئی سامان ہے۔ مطلب ہم آگے جاتے جائیں گے پتھروں کی طرف، اس طرح سامان نظر آتا جائے گا۔ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کا مال، لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ جو ایلڈر لوگ ہیں اسے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے تاریخ میں اس طرح کا سیلاب، اس طرح کی تباہی کبھی نہیں آئی جو یہ آئی تھی۔ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کا مال، جانیں چلی گئیں۔ یہاں پہ جو پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو چکے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مسنگ ہیں ابھی تک، اور لوگوں کے گھر ویران تباہ ہو چکے ہیں، زمینیں تباہ ہو چکی ہیں، مال مویشیاں جو ہے وہ سب پانی میں بہہ گئے، پانی میں بہہ گیا۔ جن لوگوں کے تھوڑے بہت کاروبار تھے وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ تو اس بٹائی گاؤں سے وہ یہ سارا مناظر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اچھا، آپ اسی گاؤں سے ہیں؟ عام اسی گاؤں سے سارا مناظر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہے۔ 30-40 لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں۔ یہاں پر 3 دن ہو گئے، حالات بہت ہمارا بھی خراب ہے۔ اور اس ٹائم میں بنیر کے گاؤں قدر نگر میں موجود ہوں۔ کل بشنوئی کی صورتحال آپ کو دکھائی، وہاں کی تباہی آپ کو دکھائی، اور دکھایا کہ کس طرح لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، دکھایا کس طرح لوگوں کا مال تباہ ہو گیا ہے، دکھایا کس طرح لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ کسی گھر کے 7، کسی گھر کے 5، کسی گھر کے 17 لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو میں آپ کو آج تباہی دکھاتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لوگوں کے نقصانات کتنے ہوئے ہیں، اور پھر جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں ان لوگوں کی سچویشن کیا ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اس ٹائم جو گاؤں ہے قدر نگر، پہلے تو آپ یہ سائڈوں کی صورتحال دیکھیں، یہ سائڈوں کی صورتحال ہے۔ یہ آپ کو ایک تھوڑا سا بچا ہوا گھر نظر آ رہا ہے، باقی اس کے ساتھ ساتھ گھر تھے جو مکمل طور پہ تباہ ہو گئے۔ اس طرف بھی آپ دکھائیں، اس طرف بھی گھر تھے جو مکمل طور پہ تباہ ہو گئے، جو پانی میں بہہ گئے۔ یہ وہ گھر تھا جس گھر میں شادی کا فنکشن تھا۔ اس گھر کے 26 لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے، جو 25 ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز مل چکی ہیں، جو 3 ہیں وہ ابھی تک مسنگ ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس گھر میں شادی کا فنکشن تھا، مہمان آئے ہوئے تھے، گاڑیاں تھیں۔ اب گاڑیوں کی حالت کیا ہے آپ یہ دیکھیں، یہ ایک گاڑی ہے جو چکنا چور ہو گئی ہے، مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے۔ اب یہ گاڑی کس طرح پارٹس میں بکھری ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک طرف آپ اس کی یہ صورتحال دیکھیں، اگر میں جاؤں وہ دیکھیں، ایک پیس اس کا وہ ہے، یہ اس کی سیٹ ہے۔ اب میں دوسری طرف جا کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں کتنی تباہی ہوئی ہے اور کیوں میں یہاں پہنچا ہوں۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ سو یہ دیکھیں، ایک پیس یہ ہے، اسی طرح وہ دکھائیں، وہ جو ٹائر ہیں گاڑی کے وہ ہیں ٹائر، اسی طرح لوگوں کا جو سامان ہے یہ دکھائیں۔ یہ کوئی پنکھا ہے، یہ دکھائیں، یہ کسی گھر کا پنکھا یہاں ٹوٹا ہوا گرا ہے، اسی طرح یہ کوئی سامان ہے۔ مطلب ہم آگے جاتے جائیں گے پتھروں کی طرف، اس طرح سامان نظر آتا جائے گا۔ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کا مال، لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ کسی گھر کے 17 لوگ ہیں۔ مجھے اس گھر کا جو بھی نوجوان ہے، جو دلہا نوجوان تھا، وہ کہتا ہے میری ماں، میری بہن، میری چچا، میری چچی، میرے کزنز، تمام لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے اس ٹائم۔ ان لوگوں کو ہم سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ہم سب لوگوں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ جو گاؤں بشنوئی تھا وہاں آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں کافی رش ہے، وہاں کافی لوگ پہنچے ہیں، کافی تنظیمیں پہنچی ہیں، لیکن یہ کیونکہ ہم اتنے دشوار رستوں سے پہنچے ہیں کہ یہاں پہنچنا بہت مشکل ہے۔ سو یہاں کی جو سچویشن ہے، یہاں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہنچ رہے ہیں امداد لے کے، کوئی کمبل لے کے، کوئی کھانا لے کے، کوئی کپڑے لے کے یہاں پہنچ رہا ہے، کیونکہ یہاں صرف ایک گھر تباہ نہیں ہوا، پورا گاؤں تباہ ہو گیا، پورا گاؤں مٹ گیا ہے۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں، اتنے بڑے پتھر آئے ہیں
اور یہ پتھر پہلے یہاں موجود نہیں تھے. یہ پتھر جب اسٹارم ہوا, جب کلاؤڈ برسٹ ہوا, اس کے بعد یہ جو پتھر ہیں یہ آئے, جس میں تمام لوگوں کے گھر بھی بہہ گئے, تمام لوگوں کی چیزیں بھی بہہ گئیں, اور ابھی کافی لوگ جو ہیں وہ یہاں پہنچ رہے ہیں, مالی امداد لے کے پہنچ رہے ہیں, چیزیں لے کے پہنچ رہے ہیں, اور ان لوگوں کے دکھ کا مداوع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دکھائیں, ایک یہ کوئی گاڑی کا پیس ہے جو اتنے بڑے پتھر کے نیچے آیا ہے. اسی طرح کافی چیزیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. اور یہ کچھ نوجوان تھے جو یہاں کھانا لے کے پہنچے تھے, اور کیونکہ کافی دور سے, اگر آپ اس طرف سے دکھائیں, کافی دور سے یہاں چل کے آنا پڑتا ہے, تو یہاں پہنچ کے جو لوگ ہیں لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بھائی پہنچے. السلام علیکم جی. سر کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم تو یہاں کے ہیں بھائی جان. اچھا, آپ اسی گاؤں سے ہیں؟ ہم تھوڑا سا فاصلے پہ ہے, ڈگر تحصیل کے ہیں. اچھا اچھا. اور یہ ہمارے یہاں کے گاؤں والے ہیں, یہ دونوں یہ آپ سے بات کریں گے. اچھا, آپ اسی گاؤں سے ہیں؟ قریب ہی ہے, اچھا 1 کلومیٹر کے پاس اچھا, قریب ہی ہے. بہت تباہی ہوئی. ہاں بہت زیادہ. تاریخ میں اتنی تباہی نہیں ہوئی. ہم نے جو ایلڈر لوگ ہیں اسے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہمارے تاریخ میں اس طرح کا سیلاب, اس طرح کی تباہی کبھی نہیں آئی جو یہ آئی تھی. لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے, لوگوں کا مال, جانیں چلی گئیں. یہاں پہ جو پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو چکے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مسنگ ہیں ابھی تک, اور لوگوں کے گھر ویران تباہ ہو چکے ہیں, زمینیں تباہ ہو چکی ہیں, مال مویشیاں جو ہے وہ سب پانی میں بہہ گئے. پانی میں بہہ گیا. جن لوگوں کے تھوڑے بہت کاروبار تھے وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں, جن لوگوں کی تھوڑی بہت گاڑیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی ہے. یعنی سارا سسٹم جو ہے وہ تباہ برباد ہو چکا ہے, اربوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہوا ہے. اور اس ٹائم جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ 20,000 پلس سے زائد جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں, جن کے پاس اپنی چھت نہیں ہے, جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, جن کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں وہ سروائیو کر سکیں. کیونکہ اب کچھ تو گھر ایسے ہیں جس گھر میں کوئی وارث نہیں بچا, نہ بہن, نہ ماں, نہ بیٹی, نہ بھائی, نہ والد. اب جس طرح میں نے اس گھر کا بتایا, اس گھر کے 26 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی. نوجوان آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہاں ہر بندہ جو ہے جتنی کوشش ہے یہاں پہنچ رہا ہے, لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیا کہیں گے آپ یہ صورتحال دیکھ کے؟ جی السلام علیکم. میں تو اس بٹائی گاؤں سے ہوں. یہ سارا مناظر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. اچھا, آپ اسی گاؤں سے ہیں؟ ہاں میں اسی گاؤں سے. سارا مناظر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہے. 30-40 لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں. یہاں پر 3 دن ہو گئے. حالات بہت ہمارا بھی خراب ہے, اور بہت حالات یہاں پر خراب ہے. آپ کا گھر کدھر تھا؟ ہمارا گھر نیچے ہے. ہم بھی, ہمارا جو عورتیں بچے, ہم نے گھر خالی کیے تھے, لیکن ہم بچ گئے تھے. لیکن یہاں پر بہت تباہی. آپ کا گھر بھی تباہ ہو گیا؟ نقصان ہوا ہے لیکن جانے نہیں کی. ویسے مالی نقصان ہوا ہے, گھر کا نقصان ہوا ہے. اب میں آپ کو یہاں ایک جذبہ دکھاتا ہوں, وہ جذبہ انسانیت کا جذبہ ہے. یہ نوجوان کہتا ہے کہ اس کا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے, اس کا اپنا جو گھر ہے یہ تباہ ہو گیا, لیکن آپ نے دیکھا یہ جیکٹ پہنی ہے, پانی کی بوتل ہاتھ میں ہے, یہ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھ سے جو ہو سکے میں یہاں پہنچوں, ان لوگوں کا سہارا بنوں جن لوگوں کا ابھی کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ اپنے گاؤں کو, اپنے علاقے کو, اپنے لوگوں کو بہتر جانتا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے 30 لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. 30 لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائے. یہ بوجھ تو انسان نہیں اٹھا سکتا. ایک کو اٹھانا سر بڑا مشکل ہوتا ہے, اور اپنے گھر کا اگر ایک چلا جائے. اب یہ نوجوان اس گھر میں, وہ کہہ رہے 26 فیملی ممبر. جی اس گھر سے 26 فیملی ممبر پانی میں بہہ گئے. پانی میں بہ گئے. میں نے اب الفاظ نہیں ہے میرے پاس, الفاظ نہیں ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. سو یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم اس گاؤں قدر نگر کی, اور یہاں صرف دکھ ہے, یہاں صرف تکلیف ہے, یہاں صرف افسوس ہے, یہاں قیامت کا منظر ہے. تو میں تمام پاکستانیوں سے, تمام لوگوں سے کہوں گا کہ آپ یہاں پہنچیں, یہاں پہنچ کے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں, ان کا سہارا بننے کی کوشش کریں. آج یہ گاؤں کے لوگ, آج یہاں کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جس کا گھر چلا گیا, جس کا کاروبار چلا گیا, جس کا مال چلا گیا, جس کے جانور چلے گئے, اور سب سے بڑھ کے جس کے پیارے چلے گئے, اس گھر کی کیا سچویشن ہوگی, کیا حالت ہوگی, وہ آپ کے سامنے ہے.
لیکن آپ اس قدر نگر کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ ٹوٹے ہوئے گھر، آپ یہ ٹوٹی ہوئی چیزیں، آپ یہ تباہ شدہ گھر دیکھ سکتے ہیں. اس طرح یہ ایک آٹا چکی تھی، آئی تھنک یہ پانی سے چلنے والی آٹا چکی تھی. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی گر چکی ہے. یہ بھی کسی کا کاروبار تھا کہ یہ بھی کسی کی زندگی کی محنت ہوگی. پیچھے جو گھر ہوگا وہ بھی کسی کی زندگی کی محنت ہوگی، کسی کی 10 سال کی، کسی کی 25 سال کی محنت ہوگی. کوئی پردیس میں بیٹھا تھا. اب یہ جو نوجوان جس کی شادی تھی یہ پردیس میں تھا، جس گھر میں شادی تھی یہ پردیس میں تھا، لیکن جب وہ گھر آیا تو گھر میں کچھ باقی نہ رہا. گھر میں صرف قیامت ہے، گھر میں صرف تکلیف ہے. تو یہ صورتحال ہے اس ٹائم قدر نگر کی. باقی جو ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.